تو اب شیخ اس چیز کی وضاحت کر رہے ہیں کہ مقام بندگی جو ہے وہ سب سے بلند مقام ہے کہ انسان بندہ بن کر رہے اللہ تعالیٰ کا، تو یہ سب سے بڑا بندے کے لیے اعزاز ہے بندہ بننا۔ کہتے ہیں کہ بندے کے لیے سب سے بلند اور بڑا مقام یہ ہے کہ وہ مقام بندگی پر قائم رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے معزز مقام پر مقام بندگی سے خطاب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں سورہ الاسراء کے اندر، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، سورہ الجن کی آیت نمبر 19 ہے، اور جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا۔ تو یہ دو دلیلیں ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بندے سے خطاب کیا ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، اور بندہ ہونا یہ بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے اللہ رب العالمین کے ہاں اور اللہ کے نزدیک۔ اور اب معراج کا کتنا عظیم جو ہے وہ مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، تو اس مقام پر بھی آپ کو بندہ کہہ کر اللہ نے پکارا ہے، تو بندہ ہونا ہی یہ سب سے بڑا اعزاز ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک شاعر کا شعر نقل کیا ہے، اس کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ چیز جو مجھے فخر و استعجاب میں ڈالتی ہے اور جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ میں ثریا پر اپنی کمندیں ڈال سکتا ہوں، وہ یہ کہ میں تیرے خطاب اے میرے بندوں میں شامل ہوں، اور یہ کہ تو نے احمد کو ہمارے لیے نبی منتخب فرمایا ہے۔ کہ بندے کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بندہ کہتا ہے، اور یہ ہمارے لیے بھی اعزاز ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور یہ کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نبی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔